Well, this is the next topic, which is the concept of thermoregulation. ظاہر ہے جیسے ہم نے پریویس ماڈیول میں یا سلائڈ کے اندر دیکھا کہ ہومیوسٹاسس، تو ہومیوسٹاسس کے اندر دس از این امپورٹنٹ ویریبل وچ از دی تھرموریگولیشن، یعنی ٹیمپریچر کی ریگولیشن. تو thermoregulation is the ability of an organism to keep its body temperature within certain limits. جیسے ہیومن کے اندر بھی، یعنی کہ یہ ایک 37 that is the moderate temperature، اور اس طرح برڈس کے اندر یہ 41 تک that is the moderate temperature ان اینیملس کے لیے. تو اس کی جو مینٹیننس ہے this is what is called as thermoregulation، اور اس کے بھی باقاعدہ لمٹس ہیں even when the surrounding temperature is very different. جیسے بہت سارے آرگنزمس ایسے ہیں کہ جو کہ ایکسٹریم لو کنڈیشنز میں رہتے ہیں، لیکن ان کا باڈی ٹیمپریچر وہ نہیں ہو جاتا جو باہر کا ہے، اور ادروائز اگر باہر ٹیمپریچر سراؤنڈنگ ٹیمپریچر زیادہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹیمپریچر بھی وہی ہو جائے گا. تو لیکن یہ ایک دیٹ از کیپٹ ود ان لمٹس. So this is what is called as thermoregulation. Now a thermoconformer، کچھ ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو thermoconformers ہوتے ہیں. That means کہ اگر باہر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اینیمل کا بھی ٹیمپریچر وہ ہو جائے گا، لیکن بہت ایکسٹریم میں نہیں. اس لیے یہ اینیملز جو ہیں جو زیادہ یہ thermoconformers ہیں وہ ٹراپیکل ریجنز میں رہتے ہیں، جہاں پہ ٹیمپریچر کا رینج بہت یعنی ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ نہیں چلے جاتے، یعنی کہ دیٹ از ماڈریٹ ٹیمپریچر میں رہتا ہے. اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ ان ریجن میں پائے جاتے ہیں جہاں کے ٹیمپریچر نہ تو بہت ایکسٹریم کولڈ کنڈیشن میں جاتے ہیں، نہ ہی وہ دیٹ از ہائی ٹیمپریچر میں جاتا ہے انوائرمنٹل ٹیمپریچر. تو a thermoconforming organism by contrast simply adopts the surrounding temperature. جو سراؤنڈنگ ٹیمپریچر ہوگا وہی ان باڈی کا ٹیمپریچر ہوگا ایز اٹس اون باڈی ٹیمپریچر، thus avoiding the need for internal thermoregulation. تو thermoconformers کو ٹیمپریچر ریگولیٹ کرنے کا اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا، یا اس کا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باہر ٹیمپریچر اتنا ایکسٹریم کنڈیشنز میں نہیں ہوتے، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا ٹراپیکل ریجن کے اندر. Now the temperature of a living cell that affects the rate of its metabolic process. تو میٹابولک پروسیس کے اندر ٹیمپریچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ہو تو اس کے اندر اگر ہم نے کیمیکل ریئیکشن کو سلو کرنا ہے تو ٹیمپریچر کم کر دیں گے، اگر فاسٹ کرنا ہے تو ٹیمپریچر انکریز کر دیں گے، لیکن یہ بھی ناٹ بیونڈ لمٹس، ان کی بھی باقاعدہ لمٹس ہیں. ناؤ این اینیمل کین گرو فاسٹر اینڈ ریسپونڈ ٹو دی انوائرمنٹ مور ریپڈلی ایز اٹ سیلز آر کیپٹ وارم. یہ بالکل ایسے ہی اگر کسی باڈی کو یا لیونگ باڈی کو بہت لو ٹیمپریچر میں رکھ دیا جائے، لیٹ سے کہ 0 یا -0 میں لے جائیں، تو وہاں پہ عام طور پہ سیلز کی ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے. یہ اور اگر ہم ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انزائمز کی، تو انزائمز جو ہیں ہر انزائم کا اپنا ایک ٹیمپریچر ایک ایکٹیویٹی شو کرتے ایٹ آپٹیمم ٹیمپریچرس. تو یہ ایسے آرگنزمس ہیں دنیا میں کہ جو کہ کنفارمرس ہیں. تو سو دا ٹیمپریچر آف اے لیونگ سیل افیکٹس، لیکن ٹیمپریچر کا افیکٹ ضرور ہے ٹو انکریز اور ڈیکریز دی میٹابولزم آف دا سیل یا میٹابولک پروسیس. ناؤ این اینیمل کین گرو فاسٹر اینڈ ریسپونڈ ٹو دی انوائرمنٹ مور ریپڈلی if the cells are kept warm. کیونکہ جو سیل کا وارم ہونا یا اینیمل کا وارم ہونا یا ان کا ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر میں رہنا، یہ بہت سوٹیبل ہے فار دی گروتھ آف این آرگنزم. یہ بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے پلانٹ ہے فار ایگزامپل،
تو پلانٹ کے اندر جب بہت جو لو ٹیمپریچر آ جاتا ہے تو ان کی گروتھ رک جاتی ہے، یا بہت ہائی ٹیمپریچر ہو جائے 50 ڈگری سینٹی گریڈ فضال کا، تو پھر بھی یہ پلانٹس کی ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے، اس کی گروتھ کم پڑ جاتی ہے۔ تو جب یہ ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر میں آتے ہیں تو پلانٹ جیسے آج کل جیسے مانسون کے اندر وہاں پہ سورج کی روشنی بھی بہت ہوتی ہے، ٹیمپریچر بھی اتنا نہیں ہوتا، اور ہیومیڈیٹی بھی ٹھیک ہوتی، اس لیے ایسے ماحول میں پلانٹ بہت تیزی سے گرو کرتا ہے۔ اینڈ سیم از ٹرو ود دا ادر اینیملس، ود سرٹن اینیملس۔ Now this ability to control the temperature of the body is called thermoregulation، جیسے ہم ہیٹ کنٹرول بھی کہتے ہیں، and involves the ظاہر ہے کہ نروس سسٹم اور ریسپریٹری سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم، ان تمام کا رول ہے ٹو مینٹین دی باڈی ٹیمپریچر۔ جیسے باڈی ٹیمپریچر اگر زیادہ ہو جائے تو پینٹنگ شروع ہو جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو، یعنی باہر ڈسیپیٹ ہو۔ تو یہ ایک نروس سسٹم ہے اور انڈوکرائن سسٹم ہے جو کہ اس تھرمو ریگولیشن کو یا اوور آل ہومیوسٹیسس کو مینٹین کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہی چیز ہے جس سے پھر ایوولوشن یوں سمجھیں اس پر اثر ہے۔ اور جیسے بہت سارے بایولوجسٹ نے دو بلیو کرتے ہیں دیٹ دی ایبلٹی آف سم ہائر اینیملس ٹو مینٹین moderate body temperature is a major reason for their evolutionary success۔ تو یہ evolutionary success کے لیے یہ ٹیمپریچر کا بھی بہت رول ہے۔ اگر ٹیمپریچر شروع سے ہی بہت کم رہتا تو عین ممکن ہے کہ یہ ایوولوشن اس ریپڈ پروسیس سے نہ ہوتی جس طرح کی اب ہوئی ہے۔ تو یہ this is the concept of the thermoregulation. So this is all about